درود السلام پڑھے گئے، ذکر اللہ، صلاۃ والسلام اور دعا بھی ہوئی۔ امریکہ، UK، یورپ سمیت افریقی ممالک میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، عاشقان رسول کی شرکت، تلاوت و نعت کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، ذکر اللہ دعا کے بعد صلاۃ والسلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اپنے ناظرین کو مدنی خبروں میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب اور آپ کو سنواتے ہیں امیر اہل سنت کے ملفوظات۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی خانپور سے، یہ سلمان ہاشمی ان کا تعلق ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کیا یہ حدیث ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ اگر کسی نے گناہ کیا اور توبہ کر لی تو کیا پھر بھی گناہ کی سزا ملے گی؟ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کما تدین تدان، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ عبد الرزاق جن کی یہ کتاب ہے، یہ حضرت امام بخاری کے استادوں میں سے تھے، تو ان کی کتاب میں یہ حدیث پاک ہے۔ اس کی شرح میں علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی جیسا تم کام کرو گے ویسا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب توبہ کر لے اور اللہ نے معاف کر دیا تو بھرنا نہیں پڑے گا، ہے نا؟ یہ تو ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ گناہوں کے عذاب تو بہت بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جب توبہ کر لی ہے تو گناہ معاف ہو گئے تو وہ عذاب بھی گیا۔ اب یہ کہ اللہ چاہے تو بغیر توبہ اس کے کیے خود معاف فرما دے، اس کے کرم کا، وہ قادر مطلق ہے اور وہ مالک و مختار ہے۔ ورنہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کما تدین تدان، تو یہ دنیاوی اخروی ہر معاملے میں کام کرے گا نا۔ کہ کسی کو ہم نے ستایا تو کل ہم کو بھی ستایا جائے گا۔ جیسے کہ محاورہ ایک، من ضحکا ضحکا، جو ہنستا ہے ہنسایا جائے گا، یعنی جو کسی کا مذاق اڑائے گا، کسی پر ہنسے گا، کل لوگ اس کا بھی مذاق اڑائیں گے، اس کو بھی یہ بدلہ ملے گا، لوگ اس پر بھی ہنسیں گے۔ ہم کسی پر ہنستے تو مزہ ہم کو تو آتا ہے، لیکن جس پر ہم ہنس رہے ہیں اس پر کیا گزرتی ہوگی، اس پر بیچارے کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، دل دکھتا ہوگا۔ تو یہ کہ اس کا بھی کرنی ویسی بھرنی، قبر میں بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی، کچھ وہاں بھی حساب کتاب ایسے پیش آ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کیا اس کی وہاں بھی کچھ سزا مل جائے۔ پھر قیامت میں بھی بعض سزائیں قیامت میں ہیں، اور سب سے خوفناک ترین سزائیں جہنم میں ہیں۔ اللہ پاک ان سارے عذابات سے ہم کو بچائے اور ایسے کاموں سے بھی بچائے کہ ہم عذاب میں مبتلا نہ ہوں۔ بس یہ میرا بار بار درخواست ہوتی ہے کہ کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو تکلیف تو مت ہی دو، بلکہ مسلمان کو راحت کس طرح آپ پہنچا سکتے ہیں اس پر غور کرتے رہیں۔ ہم راحت پہنچانے والے بنے، سکون پہنچانے والے بنے، دل جوئی کرنے والے بنے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سارے کام ہم کرنے والے بنے۔ آگے بڑھے اور اپنے ناظرین کو بتائیں 9 اکتوبر جمعرات کو فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و برا بیان کیا، شرکاء کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اجتماع میں ہفتہ وار درود و سلام پڑھے گئے، ذکر اللہ اور صلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرائی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی میں 9 اکتوبر کو ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔
مبلغ دعوت اسلامی نے نیکیوں میں حصہ ملائیے کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا اور عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے 12 اکتوبر کو ٹیلی تھون میں حصہ ملانے اور دیگر دینی کاموں میں عملی طور پر حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ مبلغ دعوت اسلامی کا کہنا تھا کہ کوئی نیکی ہم خود کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، ہم دوسروں کو اس نیکی پر ضرور مدد کریں، انشاءاللہ الکریم اس سے ہم بھی ثواب کی حقدار بنیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکیوں کی حرص ہو، یہ نیکی بھی کر لوں، وہ نیکی بھی کر لوں، کوئی ایسی نیکی بچے نہ جو میرے اعمال نامے موجود نہ ہو، یہ حرص ہمیں ہونی چاہیے، یہ ذہن ہمارا بننا چاہیے۔ اب مسئلہ آئے گا کہ ساری نیکیاں میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ نیکی پہلے ہی ہو رہی ہوگی، ہم اس میں اپنا حصہ شامل کر دیں، جو حصہ ہم ملا سکتے ہیں وہ ملا دیں، اللہ پاک نے جو صلاحیت دی ہے وہی نیکی کے کام میں شامل کر دیں، اللہ پاک نے پیسہ دیا ہے نیکی کے کام کے لیے پیسہ فراہم کر دیں، اللہ پاک نے اچھی سوچ عطا فرمائی ہے نیکی کے کام کے لیے اچھا مشورہ پیش کر دیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ سنتوں بھرے بیان کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود و سلام پڑھائے گئے اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے دعا کروائی۔ دعا کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انشاءاللہ دوست احباب کو بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے اور ٹیلی تھون میں حصہ ملانے کی ترغیب دلائیں گے۔ آج کے بیان میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، خاص کر ہمیں علم دین کی فضیلت کے بارے میں سیکھنے کو ملا ہے کہ جو بندہ راہ خدا میں مسافر ہو اور علم دین حاصل کرنے والا ہو اور جو ان کی خدمت کرتا ہو، اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کرم فرماتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے علماء کرام عالم دین سے محبت بھی کرنی چاہیے اور اپنی مالی طور پہ بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ دعوت اسلامی کا کام ہمارے سب کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ کس طرح دعوت اسلامی دنیا بھر کے اندر کام کری ہے، دینی طور پر اور دنیاوی طور پر دونوں۔ ماشاءاللہ علم دین کی فضیلت پر بیان ہوا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہم نے نیت کی ہے کہ دعوت اسلامی کے لیے بھرپور ٹیلی تھون کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں بغداد معلیٰ عراق سے، جہاں گزشتہ دنوں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے عظیم الشان اجتماع غوثیہ میں اراکین شورا مختلف ممالک سے تشریف لائے علماء کرام اور عاشقان رسول کے درمیان خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی اور نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے سنتوں بھرے بیانات کیے۔ مزید تفصیل محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں سفر عراق کے دوران بغداد معلیٰ کے نجی ہوٹل میں دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان اجتماع غوثیہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں اراکین شورا مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام اور عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدت ذلہ العالی نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم دعویٰ جنو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا کریں، جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ میری آنکھوں کی جو وہ ٹھنڈک نماز ہے اور ہم اسی کو ہم چھوڑ دیں۔ نیت کیجئے کہ نماز ہمیں نہیں چھوڑنی، نماز جو ہے وہ 5 وقت کی فرض ہے، لہذا کہیں بھی ہو نماز ہمیں نہیں چھوڑنی۔ ایک ہی عرض کر دوں کہ نماز دیکھیں ہماری اس صورت میں ادا ہوگی کہ جب ہمارے نماز درست ہو، اس کے لیے مخارج کا درست ہونا ضروری ہے، رکوع اور سجود کی معلومات ہونا ضروری ہے، نماز کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی پڑیں گی۔ اجتماع غوثیہ سے نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت و کردار پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ غفلت میں مبتلا لوگوں کو کچھ اس طرح جگاتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اپنی امیدوں کے چراغ گل کر، یہ لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھے ہو نا، اس کو ختم کرو، حرص کی چادر کو لپیٹ اور رخصت ہونے والی کسی نماز پڑھ، یعنی ایسی نماز پڑھ جیسے کسی بندے کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ نماز تو فرض ہے، نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نماز نہیں چھوٹے گی ہماری۔ آپ ماشاءاللہ بھی ہوٹل میں یہاں ہے وہاں ہے، آپ کے ساتھ 25 50 100 200 اسلام بھائی ہیں، سب کو نماز کی طرف بلاؤ۔ یار کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھے۔ اور بے نمازی بھی نمازیوں کی صحبت میں رہے گا تو انشاءاللہ نمازی بن جائے گا، اللہ نے چاہا تو۔
ایسا نہیں ہے غوث پاک کے دربار میں حاضر ہو کر نمازی بن جائے گا. بس ایک نظر کی دیر ہے. چور کو قطب بنا دیا میرے غوث پاک نے, بے نمازی کو نمازی نہیں بنائیں گے. لیکن ہم جا کر کہیں تو صحیح, یا غوث پاک میں میرے ادھر یہ گناہوں کے امراض ہیں, اللہ کے حضور دعا کیجئے, یا اللہ میں غوث پاک کی بارگاہ میں ہوں, میرے فلاں فلاں گناہوں کی عادت ہے, غوث پاک کے صدقے میری عادت دور کر. کہیں تو صحیح, احساس لائیں تو صحیح زبان پر. تو یہاں آ کر غوث پاک کے, ویسے تو غوث پاک کے دربار میں داڑھی کا تحفہ لانا چاہیے, لیکن اب آ گئے تو غوث پاک کے دربار سے داڑھی کا تحفہ لے کر چلے جاؤ, نماز کا تحفہ لے کر چلے جائیں. پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو میں نے آپ کو چند باتیں بیان کی, غوث پاک علیہ رحمہ بیان فرماتے تھے, واعظ و نصیحت فرماتے تھے, نیکی کی دعوت, برائی سے منع کرنے, غوث پاک کی زندگی کا انداز تھا. تو آج یہ بھی نیت کر کے جائیں, غوث پاک کے دربار پر آیا ہوں میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا تحفہ میرے غوث پاک کی بارگاہ سے لے کے جاؤں گا. اس دوران رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے بھی نیکی کی دعوت پیش کی. اختتام پر خلیفہ امیر اہل سنت نے دعا کروائی اور شرکاء اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنایا, جبکہ اجتماع غوثیہ کے بعد عاشقان رسول کی خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا. ملک کے مختلف شہروں میں بھی سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات ہوئے, جن میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول, ذمہ دار اسلامی بھائیوں, اساتذہ اکرام, طلبہ اکرام نے بھی شرکت کی. اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و برے بیانات کیے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ, دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ, دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے, عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ, دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ, دنیا بھر کے نام ہے. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں, جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں, ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا ہے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ, دنیا بھر کے نام ہے. اور اب اپنے ناظرین کو خبر دیتے ہیں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات کے بارے میں, جن میں اراکین شورا حاجی سید لقمان اتاری اور حاجی عبد المبین اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و برے بیانات کیے. ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ صلاۃ و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا. مزید اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین, بنگلہ دیش کے مختلف مقامات میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات منعقد کیے گئے, جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام و اساتذہ کرام کی شرکت ہوئی. جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد رکن شورا عبد المبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و برے بیانات کیے. دعوت اسلامی ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا. یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں مناظر دنیا کے مختلف ممالک سے, جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات میں مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کے درمیان مبلغین نے سنت و برے بیانات کیے, جبکہ ذکر اللہ, دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا. مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین, دنیا کے مختلف ممالک میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات منعقد کیے گئے, جس میں بزنس کمیونٹی مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی. جبکہ تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و برے بیانات کیے. نیز ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا. مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں دنیا کے مختلف ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی نیکی کی دعوت کا حوال بتائیں، جہاں شرکاء کو نیک اعمال کرتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا گیا. مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں ماہ اگست اور سپتمبر 2025 کے مختلف ایام میں واشنگٹن امریکہ، گلوسٹروپ ڈنمارک اور اٹلی کے شہروں کاستانو پریمیو اور روم سمیت دہی والا کولمبو سری لنکا اور نمیتا نمپولو موزمبیق افریقہ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سمیت بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں سے ملاقاتوں اور نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے. مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں دنیا کے مختلف ممالک سے بتاتے چلیں، جہاں ماہ اگست اور سپتمبر کے مختلف ایام میں عاشقان رسول نے ایک دن راہ خدا میں گزارتے ہوئے درس و بیانات سمیت مختلف حلقوں میں شرکت کی. مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں ماہ اگست اور سپتمبر 2025 کے مختلف ایام میں لنکن UK، سلنگور ملائیشیا اور بنگلہ دیش کے شہروں کوکس بازار، وخالی اور چٹاگونگ میں الگ الگ مواقع پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں سمیت اسٹوڈنٹس نے مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ ایک دن راہ خدا میں گزارتے ہوئے سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں اور درس و بیانات کے سلسلوں میں شرکت کی سعادت پائی، جہاں مبلغین دعوت اسلامی نے گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی. اسی دوران مختلف مقامات پر ملاقات و نیکی کی دعوت کے سلسلے بھی ہوئے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے. دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت چیمبر آف کامرس سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں 16 سپتمبر 2025 کو اجتماعی میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر سنت و برا بیان کیا اور شرکاء کو حلال کمائی کے فضائل بھی بتائے. سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں قائم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت 16 ستمبر 2025 کو اجتماعی میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول نے شرکت کی. رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کے موضوع پر سنت و برا بیان کیا اور شرکاء کو حلال کمائی کے فضائل بتاتے ہوئے انہیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے، نماز کی پابندی کرنے، دین متین کی خدمت کرنے اور دینی و فلاحی کاموں میں دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کا ذہن بھی دیا. آخر میں رکن شورا نے دعا کروائی اور شرکاء سے ملاقات بھی کی. دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے 25 سپتمبر 2025 کو آن لائن سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں عالمی مجلس مشاورت کی نگران اسلامی بہن نے اہم نکات پر گفتگو کی اور ٹیلی تھون مہم میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دی. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو مزید آسان انداز میں آگے بڑھانے کے لیے بذریعہ آن لائن آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں 25 ستمبر 2025 کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ذمہ دار اسلامی بہنیں شریک ہوئیں. نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے دینی کاموں کی انجام دہی کے لیے اہم نکات پر گفتگو کی اور ذمہ داران اور دیگر اسلامی بہنوں کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ بالغات میں پڑھنے، پڑھانے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کے لیے انفرادی کوشش کرنے کا ذہن دیا.
निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने दावत इस्लामी के तहत दुनिया भर में होने वाले दीनी और फलाही कामों के लिए इस साल होने वाली टेलीथॉन मुहिम में भी हिस्सा लेने की तरगीब दी। इनका कहना था कि दावत इस्लामी के तहत टेलीथॉन मुहिम चलाई जा रही है। टेलीथॉन का मकसद दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों में होने वाले खर्चात को पूरा करने की एक कोशिश है ताकि खिदमत दीन के कामों का सिलसिला जारी रहे। लिहाजा इस्लामी बहनों से मजबूत राब्ता करके भरपूर अंदाज में टेलीथॉन में शामिल होकर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की दुआओं से हिस्सा पाएं। इस्लामी बहनों में दीनी कामों को बढ़ाने के लिए 1 अक्टूबर 2025 को निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन का मुल्तान के लिए सफ़र हुआ, जहां मदरसातुल मदीना गर्ल्स इशाअतुल इस्लाम में तालिबात से मुलाकात के साथ फ़िज़ान सहाबियात में मुनक्किद होने वाले ज़िम्मेदार इस्लामी बहनों के सेशन में निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने शिरकत की, जबकि वापटा टाउन में होने वाले सुन्नत व बरे इज्तिमा में शख्सियात इस्लामी बहनों को टेलीथॉन मुहिम में हिस्सा लेने की तरगीब भी दी। देखते हैं ये रिपोर्ट। दावत इस्लामी के तहत इस्लामी बहनों में दीनी कामों को मजीद अहसन अंदाज से आगे बढ़ाने और 12 अक्टूबर को होने वाले टेलीथॉन मुहिम के सिलसिले में निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन का पंजाब के शहर मुल्तान पाकिस्तान का सफर हुआ। इस दौरान उन्होंने मदरसतुल मदीना गर्ल्स इशाअतुल इस्लाम में नाजिमात, मुअल्लिमात और तालिबात से मुलाकात की और उन्हें टेलीथॉन में भरपूर हिस्सा लेने की तरगीब दी। शाहरुख ने आलम कॉलोनी फ़िज़ान सहाबियात में मुल्तान डिवीजन की जिम्मेदार इस्लामी बहनों के लिए सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें निगरान सूबाई मुशावरत, निगरान डिवीजन मुशावरत, निगरान मेट्रोपॉलिटन मुशावरत, निगरान तहसील मुशावरत, निगरान टाउन मुशावरत, यूसी निगरान और मुख्तलिफ शोबाजात की इस्लामी बहनों ने शिरकत की। निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने मुल्तान डिवीजन में दीनी कामों का जायजा लिया और मजीद बेहतरी और तरक्की के लिए अहम निकात पर रहनुमाई की और टेलीथॉन मुहिम में हिस्सा लेने की तरगीब दी, जिस पर इस्लामी बहनों ने अपने अपने इलाके में दीनी कामों को बढ़ाने और अतियात जमा करने के लिए अच्छी नीयतों का इजहार किया। मुल्तान शहर में वाक़े वापटा टाउन में एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने राह खुदा में खर्च करने के फजाइल पर गुफ्तगू की। इस मौके पर दावत इस्लामी के होने वाले दीनी और फलाही कामों से आगाह किया गया और सेशन में शरीक शख्सियात इस्लामी बहनों को नेकी के कामों में शामिल होने की तरगीब देते हुए टेलीथॉन मुहिम में भरपूर ताउन करने का ज़हन दिया गया। आखिर में मुलाकात का सिलसिला भी हुआ। 10 अक्टूबर दिमागी सेहत का आलमी दिन। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब से ज़ायद अफराद दिमागी सेहत के हवाले से मसाइल का शिकार हैं। ज़हनी सेहत के मसाइल पर काबू पाने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है। ज़हनी मसाइल पर काबू पाने के लिए क्या इक़दामात किए जाएँ, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। रोजमर्रा के कामों की अंजाम दही बिलखसूस किसी खास मकसद की तकमील के लिए दिमाग का इस्तेमाल तो जरूरी समझा जाता है, लेकिन दिमागी सेहत का ख्याल नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दिमागी बीमारियां जन्म लेती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब से जायद अफराद दिमागी सेहत के हवाले से मसाइल का शिकार हैं। ज़हनी सेहत के मसाइल पर काबू पाने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को आलमी सतह पर दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद ज़हनी सेहत के बारे में शऊर बेदार करना और दिमागी बीमारियों और कमजोरियों का शिकार अफराद की मदद करना है, ताकि ज़हनी सेहत के मसाइल पर काबू पाया जा सके। MS सिविल अस्पताल कराची डॉक्टर सैयद खालिद बुखारी ने मदनी चैनल से गुफ्तगू करते हुए ज़हनी सेहत के मसाइल की अलामात व मुआशरती नुकसानात की निशानदही करते हुए बताया। पूरे वर्ल्ड में मैं कहता हूँ 30 to 40% है जॉब्स के हवाले से, फिनेंशियल तौर पे मेजर होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ज़्यादा जो है हमारी माहौल के अंदर हम लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। हम लोग उसे कहते हैं यार पागल है ये, और इस तरह की बातें करके और पेशेंट को ज़्यादा जो है ना वो बेचारा और मुब्तला हो जाता है बीमारी में। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को जो भी हमारे अगर फैमिली में हों या हमारे कुलीग्स हों या हमारे ऑफिस में काम करते हों या हमारे साथ उठते बैठते हों, तो हमें उन्हें थोड़ा सा उनको तवज्जो देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उनके साथ अच्छे माहौल में बात करना चाहिए, उनके साथ उनको टाइम देना चाहिए। घरेलू मामलात समेत लोगों के मनफी रवैये ज़हनी मसाइल की अहम वजूहात हैं। मुस्बत रवैये और मुस्बत सोच के जरिए ज़हनी मर्ज से महफूज रहा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि ज़हनी और नफ्सियाती सेहत इंसान के सोचने समझने की सलाहियत, जज्बात, एहसासात और रवैयों पर असर अंदाज होती है। इसलिए जरूरी है कि इंसान ज़हनी सेहत बरकरार रखने के लिए मनफी ख्यालात से खुद को दूर रखे, ताकि ज़हनी तनाव में कमी आती रहे। अल्लाह पाक की याद को अपना मामूल बनाएं, मुस्बत सोच और दूसरों से अच्छे ताल्लुकात कायम करें, ताकि रूहानी सुकून मुयस्सर आ सके। मदनी खबरों का इख्तिताम यही करते हैं। मज़ीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विज़िट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए
ناظرین، آج 10 اکتوبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ আমিরে আহলে সুন্নতের নিকট আমার প্রশ্ন, বুজুর্গানে দিনকে ভালোবাসা কি আমাদের দিনের অংশ? बांग्ला जुबान में किए गए सवाल का उर्दू खुलासा। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की खिदमत में मेरा सवाल है, बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह सलाम से मोहब्बत करना क्या दीन का हिस्सा है? दीन का हिस्सा न, दीन में है तो सही न, शरीयत में अच्छों की मतलब सालेहीन का जिक्र तो कुरान में भी मौजूद है, हदीसों में भी मौजूद है। कुरान में तो पूरे पूरे किस्से नेक बंदों के मौजूद हैं। हज़रत मरियम तो सूरह मरियम नेक बंदी थी अल्लाह की। इस्लामी की तालीमात में से तो हैं ये, इन मानो कर वो हिस्सा दीन का। तो जैसे ज़रूरियात दीन ये और हैं, वो अकायद का मजमुआ है ज़रूरियात दीन के। उसमें से किसी एक ज़रूरत दीनी का इनकार ये कुफ्र हो जाएगा। जैसे जन्नत पर ईमान रखना कि जन्नत है, यकीनी है, इसमें ज़रा भी शुबा किया पता नहीं है कि नहीं है, तो फिर इस्लाम से निकल जाएगा। तो यूं मतलब यानी कि जिक्र करना इनका सालेहीन का, ये कुरान में भी है, हदीसों में भी तज़किरे हैं, एक से एक तज़किरे हैं हदीसों में। और हज़रत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद जो है वो उसमें अल्लाह वालों की बातें, ये तर्जमा मकतबतुल मदीना ने किया है। और हिलियतुल औलिया असल किताब है, सदियों पुरानी किताब है, उसमें इनका कौल है इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, कि जब ज़िक्र सालिहीन नेक बंदों का, बुजुर्गों का तज़किरा होता है तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बुजुर्गों का मदनी चैनल प्रोग्राम है खुशियों भरे लम्हात। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में हाजिर हैं। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। है सारी बहार आँखों में। सेहत और जिंदगी ऐसी नेमतें हैं जो किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है। जब मौत आती है तो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही दुनिया से चला जाता है। तो हम दुनियावी मनसब पाने के लिए सारे जतन कर रहे हैं। एक दुनिया का सेठ जो हमको चंद हजार रुपए देता है, हम उसको खुश करने के लिए उसके दिए हुए सारे काम करते हैं। जिस रब ने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी नेमतें अता की, जिसने रहने को घर दिया, जिसने औलाद दी, जिसने आसाइशें दी, उसने क्या फरमाया है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। और मैंने जिन और आदमी इतने ही इसीलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें। देखिए प्रोग्राम खुशियों भरे लम्हा।